ٹاؤن میں ناچی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی باقاعدہ اخبار کی کٹنگز موجود ہیں، اگر وہ کسی بھی پٹواری کو چاہیے ہوں گی تو میں پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ دوسرا جو ہے، ہم لوگ کمیونٹی وائز اگر چلیں تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ نا پرانی چیزوں کو ہمیشہ بھول جاتے ہوتے ہیں کہ پرانے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، پرانا یہ کلچر آیا کہاں سے تھا۔ ہم لوگ نئے کلچر کو جو ہے نا، نئے کلچر پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ شروعات کہاں سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ خان صاحب کے جلسے میں لیڈیز جاتی رہی ہیں، ترانے لگتے رہے ہیں، ہم لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے مطلب جلسے میں کسی لڑکی نے کوئی ڈانس نہیں کیا ہوگا، ہو گیا ہوگا، مطلب اگر آپ کسی ماڈرن جگہ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ نے اپنے دو کندھوں کو ہلا لیا تو اس کو ناچنا نہیں کہتے ہیں۔ تو ان کے تو پراپرلی جو شروع سے لے کے آخر تک پراپرلی ڈن بیس پہ مجرے ہوتے رہے ہیں، مجرے میں اور کندھوں کو ہلا لینے میں یا اپنے آپ کو انرجیٹک کرنے کے لیے آپ کو موومنٹ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسلامی طور پہ ہم لوگ اس کے اسلام کے منافی تھوڑا سا چلے جاتے ہیں، اسلامی طور پہ نہیں یہ چیز آتی ہے، عورت کو پردے کا حکم ہے، مطلب سر سے دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے، بار نارملی کافی جگہ پہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم لوگ یہ انگلی اٹھاتے ہیں تو میرا اسی پاکستان میں بسنے والے بہت سارے لوگوں سے سوال ہے کہ اسلامی طور پہ ہم اور کتنے سے کام کرتے ہیں۔ رمضان پاکستان میں جب شروع ہوتا ہے تو مسلمان سب سے زیادہ بدنام ہے کہ ان کا جو ہے کمائی کا مہینہ شروع ہو گیا۔ جو چیز آپ کو رمضان سے 10 دن پہلے اگر 15 روپے کلو ٹماٹر مل رہا ہوگا تو آپ کو رمضان میں وہی ٹماٹر جو ہے 100 روپے کلو ملتا ہے۔ مسلمان اس وقت کدھر ہوتے ہیں پاکستان کے، یا ان کو اس وقت اسلام کیوں نہیں نظر آتا جب 3 سال کی بچی کا سڑک پہ ریپ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اس پہ نہ آج تک ہمارا کو مولوی بولا ہے، نہ آج تک ہماری کو مذہبی جماعت بولی ہے، نہ آج تک میں نے کسی مسجد میں ایک خطبہ سنا ہے کہ آج ہم لوگ اس موضوع کے اوپر کو بھی مولویوں کو میں نے یہ نہیں کہتے سنا، یا جمعے کی تقریر میں بھی یہ پوائنٹ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ بھئی آج ہم جمعہ پڑھنے کے بعد ہر شہر کی ہر مسجد کے بعد جمعے کے بعد لوگ جو ہیں وہ سیدھا شریعت کورٹ جائیں گے، اور شریعت کورٹ کے باہر ہم تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک 3 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کرنے والے کو سنسار نہیں کیا جاتا، یا 2 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کرنے والے کو اسلامی سزا کے طور پہ سنسار نہیں سرعام کیا جاتا۔ ضیاء سے ہم سب کا اختلاف ہے، میرا بھی اختلاف ہے، لیکن مجھے ضیاء الحق کا ایک کام اس لیے پسند ہے، یا میں ضیاء الحق کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے ایک کام ایسا کیا تھا کہ اس کی پوری گورنمنٹ میں آپ پاکستان کے ہر تھانے کا ریکارڈ چھان کے دیکھ لو، آپ کو کبھی ریپ کا پرچہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے دور میں ایک گھر میں مغل پورے کے اندر ایک گھر میں ڈکیتی ہوئی اور اس ڈکیتی کے دوران ریپ ہوا، اس نے 24 گھنٹے میں وہ بندے پکڑ کے سریعام پھانسی پہ لٹکائے، صبح فجر کے ٹائم اور مغرب تک وہ لٹکے رہے۔ یہ واقعہ لاہور کا اور ایل ایس چوک میں وہ لٹکے ہوئے تھے، یہ آپ کسی پرانے بندے سے کنفرمیشن کر سکتے ہیں۔ اور 8 سال کی جی جی فہد بھائی تھوڑا گفتگو کو تھوڑا سا عورتوں حمدان پر بھائی بیان کریے کہ وہ جی بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، پلیز سر، اچھا ٹھیک ہے؟ حمدان بھائی مرشد بھائی کو اوپر لے لے، میری جگہ میں نیچے جاتا ہوں۔ نہیں جگہ خالی ہے ایک۔ جگہ خالی ہے سر، جگہ خالی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں الحمدللہ جو بھی کام کرتے ہیں نا اس کو بیچنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم لوگ دین کا کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ ہمارا نظریہ ہوتا ہے بیچنے کا، ہم اس کو سیل کر رہے ہیں۔ یہ شیعہ سنی والے فساد تب بھی ہوتے ہیں، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی۔ میں الحمدللہ شیعوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں، میں ان کی مجلسوں میں بھی جاتا رہا ہوں، میں نے دیوبند کی نماز میں مسجد میں بھی نماز پڑھی اپنے طریقے سے، میں بریلوی کی مسجد میں بھی گیا ہوں، میں اہل حدیث کی مسجد میں بھی گیا ہوں۔ ہم لوگ عرب میں رہتے ہیں، یہاں پہ ہم لوگوں کی جرت نہیں ہے کہ جو امام مسجد ہوتا ہے اس سے کوئی بندہ جا کے یہ امام مسجد کو پوچھ لے کہ اس کا فرقہ کون ہے، ہم چپ کر کے اس کے پیچھے جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر آپ لوگ مسجدوں کے باہر لکھا ہوا پڑھ کے پھر مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہیں، یہ دیوبندیوں کی ہے، بریلویوں کی ہے، اہل حدیث کی ہے، یہ اہل سنت کی، اور یہ فلانی اہل تشیع کی ہے۔ جبکہ یہاں پہ اہل تشیع اپنے طریقے سے جمعے کی نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ پڑھتا اسی امام کے پیچھے ہے۔ سعودیہ میں چلے جائیں آپ، عرب دبئی میں آ جائیں، عمان میں چلے جائیں، بحرین میں، قطر میں چلے جائیں۔ سر آپ میرے خیال میں ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہماری بہن نے کہا تھا کہ ہم یہ جو میں کیا کہوں خسرے ہی کہہ سکتے ہیں، یہ 5.5 لاکھ ہے، ہم ان کی طرف کیوں نہیں جاتے اور گالیوں سے اجتناب کریں، کیونکہ ہمارے پاس بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں اور یہ گھروں میں نہیں سر، کام گالی میں دیتا ہی نہیں ہوں۔
میرا اور نارملی گالی نہیں دیتا، وہ کوئی لفظ نکل گیا اس کے لیے معذرت، ہاں گالی میں نہیں دیتا، میں اپنی براڈ پہ بھی کبھی نہیں دیتا۔ اچھا نہیں، وہ پتہ ہے کیا وجہ ہے کہ یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ پکی یہاں پہ آ کے بیٹھتی ہیں اور یہ اپنے گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ یہ سن بھی رہی ہوتی ہیں، تو پلیز سب سے التماس ہے کہ سر تو دیکھیں آپ اگر ٹاپک پہ آ جائیں سر، بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ۔ سر جی دیکھیں، ٹرانسجینڈر جو ہے نا، ٹرانسجینڈر کمیونٹی، اس کی طرف توجہ بالکل دینی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ جو آپ افغان کو نکال رہے ہیں، آپ کے کئی سارے اس میں ایسے افغان آپ واپس بھیج رہے ہیں جن کے آپ کے پاکستان کے آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں، آپ نے الیکشن میں ان کے آئی ڈی کارڈ یوز کرنے ہیں۔ یہ اتنی سپیڈ سے جو سارا پروگرام طے پا رہا ہے، 2.5 3 4 5 6 لاکھ لوگ جا رہے ہیں، ان میں کئی ایسے افغان جو شفٹ ہوئی ہیں، جن کو میں جانتا ہوں، یا ان افغان جوان ہوئے ہیں، ان کی میرے خیال دوسری نسل یہاں پہ چل رہی ہے جن کو ابھی یہ افغانستان بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹرانسجینڈر کا بالکل ہے، خان صاحب نے اپنی گورنمنٹ میں اس چیز کا وہ اٹھایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ خان صاحب نے تو بنگلہ دیشیوں کا، جو بنگلہ دیشی یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کراچی میں جا کے دیکھیں، جو بنگالی رہ رہے ہیں، وہ ان کی تیسری نسل پیدا ہو گئی ہے، لیکن پاکستانی نہ انہیں پاسپورٹ دیا گیا، نہ انہیں آئی ڈی کارڈ دیا گیا۔ اسی طرح کئی آپ کے مہاجر ایسے ہیں جو انڈیا سے ہجرت کر کے ہیں، کراچی میں آباد ہیں، ان کی تیسری نسل شروع ہو گئی ہے، لیکن ان کو نہ آئی ڈی کارڈ دیا جا رہا ہے، نہ ان کو پاسپورٹ دیا جا رہا ہے۔ وہ بھی بہت ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ اسی طرح یہ آپ کے ٹرانسجینڈر آگے، اسی طرح یہ افغانی تھے۔ ہمارے ملک میں ہر وہ کام، ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں جو سامنے والے کی فیور میں جا رہا ہو۔ اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے جو نون لیگ کی فیور میں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جتنی تیزی کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے کیسوں کے اوپر جھاڑو پھرا ہے، جتنی تیزی کے ساتھ ان کو ضمانتیں دی جا رہی ہیں، جتنی تیزی کے ساتھ ان کی موومنٹ چل رہی ہے، دیکھیں آپ، ایک بندہ اترا ہے، وہ اب الحمدللہ جو ہے نا اپنا بلوچستان تک کا اس کا سفر کمپلیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنی تیزی کے ساتھ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور جو چیز ہو رہی ہیں، اب اس وقت ہر وہ کام کیا جائے گا جو ان کی فیور میں جائے گا، ہر اس کام سے اجتناب کیا جائے گا جو ادر کسی پارٹی، اس میں پیپلز پارٹی ہوگی، اس میں پی ٹی آئی ہو گئی، ان کے مخالف جو کام ہو، ان کے جو حق میں جا رہے ہوں گے، ان کاموں کو بالکل نہیں کیا جائے گا۔ اس میں یہ ٹرانسجینڈر بھی آتے ہیں، اس میں آپ کے افغانی بھی آتے ہیں، اس میں آپ کے بنگالی پاکستان میں رہنے والے بھی آتے ہیں، اس کے اندر آپ کی بہت ایک بڑی تعداد مہاجر کی ہے جو کراچی میں بستا، اس کی بہت بڑی تعداد آتی ہے۔ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اگر آپ ان سب کو جوڑیں تو یہ آپ کا تقریباً 18 لاکھ سے 25 لاکھ کے درمیان کی ایک کھیپ بنتی ہے، جن کو نہ پاسپورٹ دیے گئے ہیں، نہ آئی ڈی کارڈ دیے گئے ہیں۔ اور یہ فہیم بھائی اس پہ شاید تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ پرانے ہیں، ان کا پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رہا ہے، تو سندھ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جی فہیم بھائی، آپ پھر اس کے بعد مرشد صاحب یا اپنے کے محمود صاحب سے۔ جی سر، جی، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں رکشی میری بہن نیچے بیٹھی سن رہی ہے، اس نے ایک بڑا سالڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ پاکستان میں جو 5.5 لاکھ ٹرانسجینڈر ہیں، ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہیں۔ اور میرے خیال میں جب خان صاحب کا دور تھا تو اس وقت کوئی ایسی موومنٹ ضرور چلی تھی جس میں ٹرانسجینڈر کو ایک ریکگنائز کرنے اور ان کے لیے کہیں نہ کہیں جو مارجنل سیٹیں ہوتی ہیں نا، جو نارملی آپ خواتین کو دیتے تھے، اس کا کوئی کوٹا رکھنے کی بات ڈیفینیٹلی ہوئی تھی۔ وہ جی میری بہن پہلی اینکر بھی نشستیں فہیم بھائی، مخصوص نشستیں تھیں جو ان کے لیے ان کو دینے کے لیے اس کے اوپر فوکس کیا گیا تھا، اور اور ڈسکس بھی ہوئی تھی، باقاعدہ کیبنٹ میٹنگ بلائی گئی تھی اس پہ۔ جی اوور ٹو جی بالکل بالکل اس میں ایسے ہی ہے۔ پہلے ٹی وی اینکر بھی آئی تھی ایک۔ جی جی ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ خان صاحب کے دور میں انہوں نے پریٹی مچ ہر چیز کو ٹچ کیا۔ اچھا کیا میری بہن نے اس کے اوپر بات کی، اور اس میں ایک ہی بات آتی ہے کہ وہ بھی ہمارے ملک کے شہری ہیں، اور میرے خیال میں ایک کوئی ایسا کلپ ہمیں ضرور بنانا چاہیے جو ٹرانسجینڈر کو اٹریکٹ کرتا ہو، کہ ایک واحد گورنمنٹ تھی جو آئی، اس نے ان کا خیال رکھا، تو الیکشن کے دنوں میں ان لوگوں کو آگے بڑھ کے کمپین کرنی چاہیے۔
بالکل ایسے ہی ہے، اور کوشش کریں گے کہ کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو خود ٹرانسجینڈر ہوں، تو اگر وہ بیٹھ کے اس طرح کی ویڈیو بنائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پرابلم یہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ پی ٹی آئی کا نام لے تو ان کو دبایا جاتا ہے، تو شاید ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہو جائے، لیکن اوبیسلی ہم حق بات تو کہیں گے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے جو ڈپٹی سیکرٹری کراچی نادیہ خان، انہوں نے مجھے کچھ کلپ بھیجے ہیں، میں جو ہماری اپنی واٹس ایپ چینل بنایا ہے جو کمپین کے حوالے سے، تو میں بالکل اسے شیئر کروں گا گجر بھائی کے ساتھ، بلکہ کر چکا ہوں۔ وہ بھی ہماری بہنیں موٹیویشنل چھوٹے چھوٹے کلپس بنا رہی ہیں جو ہم اپنی کمپین کا حصہ بنائیں گے، تو بالکل ایسے ہی بات ہے۔ اور جو فہد بھائی نے، فائٹر بھائی نے بات کی، وہ بھی اسی طرح ہی ہے سر، وہ تو سب کو پتا ہے کہ اس وقت جو اخوان مہاجرین جن کو نکالا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بائی ڈیزائن یہ امریکن لابیز چاہ رہی ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ ایک نئی جنگ چھیڑے، اور یہ سب اسی کے بائی ڈیزائن ہو رہا ہے، اور اللہ رحم کرے کہ اگر اس طرح کی وہ حرکتیں کریں گے تو پاکستان کو ایک بہت بڑے نقصان میں لے کے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں مرشد بھائی یہاں پہ موجود ہے، ماشاءاللہ ایک بڑے ہی تھاٹ پروسیس کے بندے ہیں، بلکہ فلسطین کے حوالے سے ان کی ایک بہت زیادہ گرپ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج اسی بہانے جو ایک پریشر بلٹ ہوا ہے پوری دنیا میں، جیرمی کوربن اور ایون ڈیوڈ کیمرن کو بھی کوئی ایسی بات کہنی پڑ گئی ہے کہ جی چاہے وہ کیا کہتے ہیں گونگلوں پہ مٹی جھاڑنے والی بات ہی ہے۔ تو میرے خیال میں مرشد بھائی سے یہ ضرور پوچھے، کیونکہ یہ ان کی ڈومین کی بات ہے، تو تھوڑا سا ہمیں فلسطین کے حوالے سے بھی یہ بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم سیدھے الیکشن پہ آ جائیں گے۔ تو میرے خیال میں ایسے کرتے ہیں۔ مرشد بھائی پلیز، ایک تو منٹ، باقی ایک ملک فہیم صاحب، ایک منٹ مجھے دے دیں، میں جانا ہے، میرے پاس 3 کا ٹائم ہو چکا ہے۔ سوری سر، آپ سب نیوٹ کھول دیں پلیز، ٹھیک ہو دیا، سب نیوٹ کھول دیں۔ جی کھول دیا۔ مرزا قادیانیوں پہ لعنت۔ نہ خوش نہ نہ نہ، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں چلے اچھا گا۔ اچھا آج اچھا، چلو 9 چلو۔ فروری کو وزیر اعظم کون بنے گا؟ عمران عمران خان، میرا خان، عمران تیرا خان خان، عمران خان، عمران خان، ہم سب کی جان، تیری جان میری جان، عمران عمران خان، خان عمران عمران خان، خان، عمران تیری خان، شان میری شان، عمران عمران خان، خان، عمران عمران خان۔ خان، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار۔ لعنت بے ہم شمار کی، ملک بے بچانے شمار۔ نکلے ہیں، آؤ ہمارے قادی ساتھ چلو، ہم ملک بچانے نکلے ہیں۔ او آؤ ہمارے ہمارے ساتھ ساتھ چلو۔ چلو۔ جی باقی ملک اچھا فہیم جی، صاحب نیوٹ کر دے۔ تو آپ جو بتا رہے ہیں ویڈیو آ چکی ہے، گجر بھائی نے اپلوڈ کر دی ہے۔ تھینک یو سر آپ سب کا۔ ٹھیک ٹھیک ہے، زبردست۔ اچھا مرشد بھائی پلیز تھوڑی سی فلسطین کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے دوستوں کو بتائیں۔ جی جی، پہلے تو سب کو اچھا السلام ایک علیکم۔ بات مرشد بھائی آپ نے یہ بھی بتانا ہے سر کہ جس طرح فلسطینی نکل رہے ہیں اسی طرح اسرائیلی بھی بھاگ رہے ہیں وہاں سے، کہ وہ ڈیول نیشنلٹی ہیں اور وہاں سے وہ بھاگ رہے ہیں اور وہ واپس جانا نہیں چاہ رہے۔ یہ بھی لوگوں کو اچھا جی دونوں سائڈیں اگر آپ بتا سکیں۔ جی، 3-4 باتیں ہی ہو گئی ہیں۔ ایک تو ترتیب سے کر لیتا ہوں تھوڑی سی 3-4 باتیں۔ ایک تو آپ جو بات پہلے جو میں آیا ہوں تو آپ لوگ ٹرانسجینڈر کی بات کر رہے تھے۔ ٹرانسجینڈر، پہلے تو یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹرانسجینڈر ہوتے کون ہیں؟ کوئی اس پہ آپ نے بات کر لی ہے کہ ہوتے کون ہیں؟ نہیں، آپ بالکل اویل کریں، کیونکہ یہ بھی ایک ایشو ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی کلیئرٹی ہو جائے۔ بالکل آپ بات کریں۔ میرے جہاں تک میری جو میں نے اس کے اوپر تھوڑا پڑھا اور جو دیکھا ہے، تھوڑا زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن ڈیفینیٹلی ایک بڑا، آپ لوگوں نے سارے پوائنٹ اٹھائے، عمران خان نے کیا کیا اور سب نے کیا کیا، لیکن ٹرانسجینڈر کا یہ جو LGBT کے اندر جو آتا ہے ٹرانسجینڈر کا لفظ، یہ ٹرانسفر، یہ انہوں نے جینڈر ٹرانسفر کی ہوتی ہے، بیسیکلی تبدیل کی ہوتی ہے خود سے۔
آئدر تھرو آپریشن اور تھرو وہ ہارمونز کی وہ دوائیاں کھا کے تو اس کے ذریعے سے. تو اول تو جو اردو میں لفظ یوز ہوتا ہے جو اصلی جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں جس کے جو اس کیٹیگری میں جن کو ہم خسرا یا کوئی کہتے ہیں، اصل میں وہ مخنث لفظ ہے اور وہ تو بہت کم ہوتے ہیں. ان کی فریکشن یعنی لاکھواں حصہ ہے، یعنی وہ پرسنٹیج میں ہوتا ہے نا کہ ایک کا بھی کوئی لاکھواں. لیکن یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں یہ لوگ خود بنے ہوئے ہیں، یہ اصلی نہیں ہوتے. اس لیے جب یہ شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے تو اس میں یہ تھا کہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا کہ یہ انہوں نے خود سے کوئی لڑکا لڑکی بن گیا ہے یا لڑکی لڑکا بن گئی ہے یا یہ نیچرل پیدا ہوا تھا تو ہوا تھا. تو اب یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے ٹرانسجینڈر کا ایک آدھ وہ لا پاس کیا ہے، فضل الرحمان نے بھی اس کو سپورٹ کی. وہ اس کے اندر بیسیکلی انہوں نے جو چیز شامل کی نا، جو میں نے خود لا تو یہ ظاہر سامنے لاتے نہیں، جو ہم نے جو میڈیا میں رپورٹ سے پڑھا کہ وہ اس میں یہ تھا کہ نہیں یہ شرط ختم کر دی جائے، جو کہہ دے کہ اور جس کو وہ دیکھ لے کہ ہاں جی ابھی کیا ہے اس کے حساب سے اس کو مان لیا جائے. تو یہ ٹرانسجینڈر ہیں یہ ایک تو یہ اصلی نہیں ہوتے، یہ ایک بری چیز ہے، مطلب اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک وہ اصلی لوگ، اب یہ کمیونٹی لیکن یہ پائی جاتی ہے پاکستان انڈیا میں اور ہر دنیا بھر کے اندر جو یہ صدیوں سے ہیں. تو اس کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو راغب کیا جائے، ووٹ ڈالے جائے، ہاں اس پہ میں آپ کی حمایت کرتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے ان کو بھی راغب کرنا چاہیے. لیکن ایز اے میڈیکل فیکٹ یہ ایک وہ چیز ہے جو کہ جس طرح گے ہوتے ہیں یا لیزبین اسی کی یہ کیٹیگری ہے. تو اس سے میں ذاتی طور پہ ان کو، لیکن ظاہر ہے یہ ایک پارٹ ہے اور یہ مجبور بھی ہوتے ہیں، گھر والے بھی نکال دیتے ہیں، ان کے اندر کوئی تھوڑی بہت ہوتی ہے ڈھیلا پن کہہ لیں آپ اس کو، بٹیا رانی ہم مذاق سے کہتے ہیں، کوئی ایسا ہوتا تھا. تو اب چلیں اس پہ تو یہ میرے خیال میں کافی ہے بات اتنی. دوسرا آپ کا فلسطین کے بارے میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ عابد بھائی نے کہ یہ ان کے اپنے وہ چھوڑ گئے ہیں، 3.5 لاکھ چھوڑ کے جا چکے ہیں اسرائیل کو یہودی جو ہیں. اور آپ نے اب یہ بات کی فہیم بھائی نے کہ یہ ڈیوڈ کیمرون یا کوئی بھی آگے کچھ کہتا ہے، دیکھیں ووٹنگ میں تو انہوں نے جو کرنا تھا جینوسائیڈ وہ تو انہوں نے نہیں کیا نا. اب بے شک آ کے وہی آپ کی بات ہے گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، جو مرضی کہہ لیں. اصل تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو مسلمان ایم پیز تھے خاص طور پہ لیبر کے اندر، ان کی اتنی بڑی تعداد نے ابسٹین کیا، ووٹ ہی نہیں ڈالی، مطلب دے ڈونٹ کیئر. اور بلکہ میں نے ایک دو رپورٹس دیکھی تھیں کہ ان میں بہت سی مسلمان خواتین ایم پیز ہیں، کافی زیادہ تعداد میں مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اس میں سیاست میں اس ملک کے اندر. اور ان میں سے ایک گڈ نمبر آف گرلز جو ہیں انہوں نے غیر مسلموں سے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. وہ چلے ان کا ذاتی فیل ہے لیکن ان کے بچے بھی ہیں. اب جب بچے ہیں اور آپ دوسروں کے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے یہاں، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے مسلمانوں کو بھی اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ جیسے یہ برمنگھم مانچسٹر میں جدھر زیادہ مسلمان ہوتے ہیں، لندن میں، وہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے یہ ذات برادری کی بیس پہ. اس ملک کے اندر بھی یہ فہیم بھائی تو زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ کوئی میرپور کے زیادہ لوگ ہیں تو وہاں اس کے حساب سے فیملی بیک گراؤنڈ بھی چلتا ہے، کام کرتا ہے. کہ ورنہ لیبر کی طرف سے بھی مسلمان کھڑا ہوتا ہے، کنزرویٹو کی طرف سے بھی کھڑا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. ہمیں ان کا بوائیکٹ کرنا ہے اگلے الیکشن کے اندر. میں ذاتی طور پہ جیرمی کوربن کو سپورٹ کرتا ہوں، اور میں ذاتی بلکہ میں چاہوں گا کہ اگر کبھی کسی کا اگر رسائی ہے ادھر تک تو میں چاہوں گا کہ جیرمی کوربن کو چاہیے کہ اپنی ایک پارٹی بنائے جو کہ یہ تمام جو اس کی جو ایک سوچ ہے، میں اس کو ادھر کا عمران خان ہی سمجھتا ہوں ایک قسم کا، اس لیول کا تو نہیں سمجھتا لیکن ڈیفینیٹلی ایک تبدیلی لانے والا بندہ. تو اس کو پارٹی بنانی چاہیے تاکہ اور آئی تھنک وہ اس میں کافی کامیاب رہے گا. لیبر کو توڑا گیا تھا، جن لوگوں کو نہیں پتہ، لیبر کو جو ہے نا یہ توڑا گیا تھا اور ادھر کی اسٹیبلشمنٹ نے توڑا تھا، اور ویسے ہی توڑا تھا جس طرح عمران خان کو پارٹی کو توڑا گیا. لیکن ظاہر ہے وہاں عدلیہ، یہاں عدلیہ آزاد ہے، وہاں آزاد نہیں ہے، یہاں اس طریقے سے نہیں ہوتا کھل کھلا کے. لیکن توڑا ادھر کی اسٹیبلشمنٹ نے تھا اور جرمی کوبرن کے لیے کافی پرابلم کریٹ کی. اور کیا سوال کوئی رہ گیا میرا؟ کوئی چیز نہ میں نے بتائی ہو. نہیں، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے یو کے کی پالیٹکس کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے ہمارے ہی دوست ہیں ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں، انہوں نے ایک بات چھیڑی تھی آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے کہ
ہمارے ادھر جو ایم پی ہے اس کا نام ہے ناز شاہ، وہ لائی ہی جوئش لابی کی طرف سے ہے، کیونکہ جو لیبر کا لیڈر ہے کیم سٹامر وہ پرو اسرائیل ہے، اور جس کی وجہ سے لیبر کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر تو لوگ جرمی کوبن کی وجہ سے لیبر کے ساتھ تھے، تو ابھی لیبر کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور جو آپ نے بات کی وہ بالکل ایسے ہی ہے، بہت سارے ایسے ایم پیز ہیں جو اوبیسلی پارٹی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں، اور اسپیشلی ناز شاہ جو ہمارے کانسٹیچوئنسیز میں ہیں۔ تو خالد بھائی آپ کے لیے نیوز ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں اس دفعہ ناز شاہ کے خلاف ہم ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے، کیا پتہ ہم پی ٹی آئی کے نام سے کھڑا کریں، وہ ابھی ڈیبیٹ چل رہی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ ناز شاہ کو ہم ٹیک آن کرنے جا رہے ہیں، اور بالکل ویسے عمران حسین وہ بھی ہمارے ہی ہے، اس نے اپنی شیڈو منسٹری سے استعفیٰ دیا ہے، تو اس نے فلسطین کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی شو کی ہے، تو سلوٹ ٹو ہم۔ لیکن ناز شاہ ٹوٹلی جوئش لابی کی ہے، کیونکہ اس کو لایا گیا تھا اسپیشلی جارج گیلوے کو ہرانے کے لیے۔ اس وقت کوئی بھی لیبر کا بندہ جارج گیلوے کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ تو بہرحال یہ لمبی ڈیٹیل ہے، بالکل صحیح کہا مرشد بھائی، ایسے ہی ہے۔ اور جہاں تک رہی جیمی کوبن کی بات، آئی ہوپ کہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھائے۔ میرے خیال میں لیبر کے بہت سارے لوگ ہیں، 5-10 دفعہ تو میں بھی جرمی سے مل چکا ہوں، لیکن کبھی اس طرح کی بات نہیں ہوئی۔ چلیں، آپ نے انسٹیگیٹ کی ہے، کبھی اس کے اوپر بات کی جائے گی، کیونکہ زیادہ تر یہاں پہ جارج گیلوے کھڑا ہوا تھا، لیکن جارج بہت کھل کے بولتا ہے تو جوئش لابی اس کے خلاف بہت زور لگاتی ہے، تو میرے خیال میں جرمنی کے خلاف اسی طرح لگائیں گے۔ چلے بہرحال یہ اور ڈیبیٹ ہے۔ تھوڑا سا یہ بتا دیں آپ کہ ابھی اوبیسلی جو زیادتیاں تو وہ کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں تھوڑی سی سٹیل میٹ پہ چلی گئی، اب کیا بڑی آسانی سے سعودی عربیہ اسرائیل کو مان جائے گا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، پھر آگے ڈیبیٹ کو لے کے چلتے ہیں۔ جی یہی آج بلکہ پاکستان کی بھی تو کل پرسوں کی نیوز تھی نا کہ ہمارے $70 ارب ڈیلے ہو گئے ہیں، تو یہ پریشانی پاکستان، ایک تو وہ میں نے ایک ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نے جو وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے $70 بلین یہ فلسطین حماس کی وجہ سے ڈیلے ہو گئے ہیں، یہ بیسیکلی زیادہ پیسے، اول تو یہ $70 بلین ہے نہیں ہے، یہ $24-25 بلین کا جو انہوں نے ٹوٹل چیزیں بیچنی ہیں زمینوں سمیت، کانوں سونے کی کانوں سمیت، تو لیکن یہ $70 بلین اس لیے بتایا گیا میرے خیال میں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو وہ تو آپ کے پیسہ جو آنا تھا، آپ لوگوں نے امیر ہو جانا تھا، یہ حماس کی وجہ سے نہیں آیا، تو اب جو ہے نا یعنی لوگوں کے دل میں لالچ کے بہت سے لوگ شاید اس وجہ سے کہ پیسے کو دے کے جب مشرف حکومت میں تھا دیکھتے ہیں کہ مشرف کے دور میں جی ڈالر آتے تھے، وہ جی پاکستان کی اکانومی بڑی فٹ تھی، حالانکہ وہ ایک دن میں بیٹھ گئی تھی، کیوں کہ ایک فیکٹری نہیں لگی تھی اس کے مشرف کے دور میں، صرف وہ پیسے جو ڈالر آتے تھے یا جو آرٹیفیشل سارا کچھ چل رہا تھا، وہ اس پر ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ پاکستان تو اس وجہ سے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ایران کی جو آج رائٹر نے رپورٹ دی ہے کہ حزب اللہ کے جو ہے حالیہ اس کی ملاقات ان کے آیت اللہ سے ہوئی، اور اس نے کہا کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، تو اب آپ آ گئے ہیں ہمارے سے مدد مانگنے کے لیے، تو اب ہم آپ کی کیا مدد کریں، آپ کو ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اول تو دیکھیں سیکرٹ پلان تھا، انہوں نے ایگزیکیوٹ کر لیا، بتا دیتے تو یہ میں تو ذاتی طور پہ ایک آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے ایک اصلی نانا تو نہیں، نانا کے چھوٹے بھائی تھے، وہ رہے ہوئے ہیں ایران میں، اس دور میں پاکستان کی جو تھی نا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ایک ہوتی تھی ترکی ایران پاکستان، ایک ہوتی تھی کوئی ان کا ایم او جی تھا جس کے تحت یہ تینوں ملک جو تھے نا کچھ کر رہے تھے 70s میں، اس کے وہ جو تھے نا پاکستان کی ECD یا ایسے کر کے نام تھا، اس کے وہ تھے پاکستان کے نمائندے تھے ایران کے اندر، تو وہ اور جب وہ رہے ہیں 5-7 سال یا 10 سال رہے ہیں ادھر، اس دوران ہی سارا انقلاب آیا، تو انہوں نے اس پہ انقلاب کو دیکھا، بعد میں وہ پاکستان ریٹائر بھی ہوئے، تو انہوں نے کتاب بھی ایک لکھی، اب تو وہ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے اس کتاب میں جو تھا نا وہ سارا کچھ بتایا تھا A to Z
کہ ایران جو ہے بیسیکلی انقلاب سے پہلے تو بالکل ہی امریکہ کی لابی میں تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ بھی ہوتی ہے، اور ایران میں بہت بڑی تعداد میں جوئش کمیونٹی رہتی ہے ابھی بھی، آج کے دن میں بھی، اور کوئی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی، اور ان کی آپس میں ٹریڈ بھی ہوتی ہے اور چیزیں بھی خریدتے بیچتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. آپ دیکھیں گے پچھلے 20 سال پہلے یہ جو شروع کی گئی تھی جنگیں، ان میں جی ایران کا نام بھی ہے، باقی 4 ملک پھڑکا دیے گئے، ایران کے اوپر ابھی تک نہیں. یہ ہونا بھی نہیں تھا، اور کئی دفعہ ہوا کہ جنگ ہو جائے گی لیکن ایران کے ساتھ نہیں ہوئی، اور میں یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی ان کی. کیوں کہ یہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ میرا یعنی میں ایک تو وہ میں نے کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے، اور ویسے میری جو اس کی میں ایگزامپل ایک اور دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا ایک کتاب کی بیس پہ یہ بات کرنی. سیریا کی جب لڑائی شروع ہوئی 2011 کے اندر، ان کے اندر جب یہ خانہ جنگی شروع ہوئی، جب یہ ایک ٹائم آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے 4 سال پہلے، جب یہ تقریباً فری سیرین آرمی کہہ لیں یا دوسرے جو تھے جنگجو، انہوں نے تقریباً 70% ملک پہ قبضہ کر لیا تھا، اور دمشق کے تقریباً 3 طرف قبضہ تھا. اسرائیل نے اسپیشل طور پہ یہ حزب اللہ اور یہ جو لوگ تھے نا، ان کو اندر سے جگہ دی اسرائیل کے اندر سے، کہ آپ پیچھے سے جا کے حملہ کرو ان کے اوپر. تو انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، اور یہ بڑی جگہ رپورٹ ہوا بعد میں، اور اس کے اوپر جو تھے فری سیرین والوں نے، انہوں نے پریس کانفرنسیں بھی کی ہوئی ہیں، اگر کوئی کسی کو سرچ کر کے ملتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے اس کے اوپر، کہ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ. لیکن دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو انہوں نے ان کو روکنے کے لیے بھی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی میں ایران کو ہمیشہ سے نا، جس طرح ہم بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتے تھے پی ٹی آئی میں ایران کو ہمیشہ سے ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور یہ آج یہ رائٹر نے جو رپورٹ دی ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے. باقی میں کیا دیکھتا ہوں فیوچر، یہ انہوں نے ظاہر ہے ہاف توڑنا تھا، وہ تو آپ کو میں نے مہینہ پہلے ہی بتایا تھا کہ توڑیں گے یہ ہاف کو. اب ہاف کے اوپر انہوں نے قبضہ رکھنا ہے اس کو. اب ٹنل کے ذریعے سے لڑائی جھڑپیں تھوڑا عرصہ جاری رہیں گی، لیکن ڈیفینیٹلی ان کی ایک کیپیسٹی ہے، ان کی ہر چیز کی کیپیسٹی ہے، اسلحے سے لے کے بندوں سے لے کے، تو وہ اس کو زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ یہ جنگ، جب وہ اپنے آبجیکٹیو اچیو کر لیں گے نا، جب یعنی تھوڑا سا اور کنٹرول حاصل کر لیں گے، آپ دیکھیے گا یہی جو لوگ ہیں نا جنہوں نے ووٹ مخالفت میں دی ہے، یہ سارے گھروں سے نا بلوں سے باہر نکل آئیں گے اور بتائیں گے کہ ہیومن ہوئے یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، روک دو روک دو روک دو، اور پھر اسرائیل بھی روک دے گا. اور یہ دکھاوا اور یہ ویسٹرن ہیومن رائٹس جو بڑا بنتے ہیں اپنے کو چیمپئن، یہ پچھلے 50 سال ہوئے ہیں ان کو ہیومن رائٹ کا چیمپئن. میرے بچوں نے آج سوال کیا تھا یہ ایسے ہی کہ ہیومن رائٹ کے اوپر ہی کوئی، تو میں نے کہا یہ ان کو 50 سال ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں جو یہ، بلکہ وہ میرے چھوٹے بچے کو اسکول میں انہوں نے پڑھایا کہ وومن جو تھی نا پہلے کام نہیں کر سکتی تھی، نہ ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت تھی، وہ صرف گھر میں ہی کام کرتی تھی، نہ اسکول جا سکتی تھی. تو وہ چھوٹا سا ہے تو مجھے بتا رہا. میں نے کہا لیکن آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وائف تھی، وہ آج سے 1500 سال پہلے وہ بزنس کرتی تھی. تو وہ اس کو بھی بڑا شوق لگا کہ ہیں اتنا عرصہ پہلے وہ بزنس کرتی تھی. میں نے کہا کیونکہ ہم لوگ بچوں کو بتاتے نہیں ہیں، اور ہمیں بھی ان کے اس میں پروپیگنڈے میں آ گئے. ہیومن رائٹ کے چیمپئن مسلمان ہیں. جب بھی کچھ ہوا ہے دنیا میں، قبضہ کیا ہے مسلمانوں نے بیت المقدس، جتنی دفعہ فتح کیا ہے بغیر جنگ کے فتح کیا اس کو. اور انہوں نے جو کیا ہے وہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہو، بلکہ جو انہوں نے فلم بنائی بیت المقدس کے اوپر، اس کے اندر اینڈ میں اگر آپ اس کے کیپشن آن کر کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے فتح کیا تھا تو کسی کو قتل نہیں کیا تھا، سب کو امان دی تھی، لیکن جب انہوں نے صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا. مرشد بھائی ایک تو اوسی بھائی بھی آ گئے، میں ان کو بھی بیچ میں ڈرگ کروں گا. اچھا میرا سوال نہیں بلکہ آپ نے جو گفتگو کی ہے اس میں یہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اسرائیل میں زائنسٹ لابی اس وقت کنٹرول کرتی ہے. اسرائیل میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل اس فلسطین وار میں حق میں نہیں ہیں، چاہے وہ بھی گونگلوں پہ مٹی جھاڑتے ہوں. جو آپ نے ایک پوری بات بتائی ہے ایران کی ایک تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کی بات، تو اس میں کیا اس لابی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی جو بالکل زائنس لابی نہیں ہے؟ یہ دو چیزیں مکس ہم کر رہے ہیں میرے خیال میں. مطلب کس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ؟ جی دیکھیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ
اسرائیل اس وقت زائنسٹ لابی کے کنٹرول میں ہے. جو زائنسٹ ہیں، جو اوبیسلی روس چائلڈ ٹائپ کے لوگ ہیں جو چیزیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہت سارے یہودی تو ایسے بھی ہیں نا جو بالکل باہر نکل کے کہتے ہیں کہ جی آپ زیادتی کر رہے ہیں اور بڑا کھل کے بول رہے ہیں. وہ ہمیشہ سے ہی رہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی جو تعداد ہے وہ تھوڑی ہے اور وہ اس طرح کنٹرول نہیں کرتے، لیکن ان کی ایک بہت بڑی لابی تو اسرائیل میں موجود ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پھر؟ جی جی وہ بلکہ ایک خاتون ہے، یہ کینیڈین اسرائیلی، مشکل سا نام ہے، میرے نام بھول گیا. وہ اس کا انہوں نے کل ہی اناؤنس کیا ہے کہ وہ جو تھی نا، کل یا پرسوں اناؤنس کیا انہوں نے کہ وہ مر گئی ہے، حماس نے مار دی ہے. کب مارا؟ 7 تاریخ کو، آج سے 40 دن پہلے. تو کیوں؟ وہ عورت جو تھی نا، وہ آپ جس کی کہہ رہے ہیں، وہ اس کی نمائندہ تھی اور اس کی وہ اسرائیل کو، وہ فلسطینیوں کو سپورٹ کرتی تھی، ان کی آزادی کو سپورٹ کرتی تھی، اور کینیڈا نیشنلٹی تھی لیکن وہ رہتی اسرائیل میں تھی. اب دیکھیں یہ جو انہوں نے 1400 بندے بتائے نا، انہوں نے مار دیے میرے پہلے ہفتے 10 دن میں، یہ حماس نے، یہ انہوں نے بہت زیادہ بتائے ہیں. وہ اس لیے زیادہ بتائے ہیں کہ بعد میں اس طرح کی جو کروائیاں جو ہمارے ہاں ڈلتی ہیں نا پاکستان میں، کہ بعد میں مار مور کے تو اسی کے فاتحہ پڑھنے اس کے جنازے میں پہنچ جاؤ. یہ میں سمجھتا ہوں یہ خاتون اس کی ایک خاص اگزامپل ہے کہ آپ کو 40 دن بعد پتہ لگا کہ وہ مر گئی ہوئی ہے. تو یہ اس طرح کی کارروائیاں کریں گے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ تھوڑی تعداد میں نہیں ہیں. ہاں یہ چونکہ آرمی میں نہیں ہیں یا اوپر ان کا وہ اس طرح اثر سوخ نہیں ہے جس طرح بزنسز میں نہیں ہے، یہ عام لوگ کہہ لیں یا مذہبی لوگ ہیں. بیسیکلی 2 کمیونٹی ہیں ان کے اندر، ان کے جو فرقے ہیں بیسیکلی. ایک کا نام ہے تورا جوز اور ایک کا نام ہے آرتھوڈکس جوز ہیں. یہ 2 ہیں کمیونٹی جو یہ آرتھوڈاکس جو ان سے ہیں وہ لڑائی نہیں چاہتے، وہ پرو اسرائیل ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم پیسفل رہنا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے. ہاں جی. اور تورا جو بیسیکلی وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آرتھوڈکس تو میرے خیال میں اسرائیل کے وجود کو مانتے ہیں، لیکن جو تورا جوز ہیں نا، جو امریکہ میں زیادہ تر یا ادھر ادھر ہیں، وہ جو رہتے ہی نہیں ہیں اسرائیل کے اندر، وہ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آپ نے اس زمین میں نہیں آنا جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرتے. ان کا جو بھی پیغمبر آئے گا، جو بھی جس کو وہ مانتے ہیں، ہم دجال کہتے ہیں جو بھی. تو یہ ابھی بھی یہ لوگ جو ہیں نا اس لیے مخالفت کرتے ہیں. بلکہ آپ نے میرے پاس کچھ ویڈیوز پڑھی ہیں، وہ اسرائیل کے جھنڈے بھی جلاتے ہیں، آگ بھی لگاتے ہیں، اس کو پھاڑتے بھی ہیں کہ تم لوگوں نے ہمیں یہ ذلیل کروا دیا ہے. ہمارا یہ لوگ چاہتے ہیں، ایک ٹیکنیکل بات ہو جائے گی ویسے بہت زیادہ، جو زائنسٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ، انہوں نے بیسیکلی لوگوں کو بیوقوف بھی تو بنانا تھا نا. بیسیکلی تو انہوں نے افریقہ میں جانا تھا، سیٹل ان کو افریقہ میں کرنا تھا. جب ان کو نکالا ہے یہودیوں نے ادھر سے، جرمنی نے، تو سیٹل ان کو افریقہ میں کرنا تھا. لیکن انہوں نے کہا افریقہ میں کوئی آئے گا نہیں، تو ادھر چلتے ہیں، ادھر ہم ایک ایجنڈا بنائیں گے، بیچیں گے کہانی ایک، تاکہ لوگوں کو بتائیں گے یہ ہولی لینڈ ہے. تو پھر لوگ کھینچے چلے آئیں گے. کیونکہ یہ جو تھی نا، یہ فلسطین کا جو ایریا ہے، یہ تو صحرا سا ہے. یہ تو یہاں کچھ نہ کچھ اگتا تھا، صرف یہ اولیو ٹریز ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی ادھر، کیونکہ اس کے لیے وہ بڑی وہ ہے، وہ اچھی اچھا زمین ہے. چلے، میں نا کوشچن کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتا ہوں. اسی بھائی بھی آگے ہے. اچھا جی، آج ایک خاتون نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، جو پہلے تو خیر وہ کبھی بھی اس نے سر پہ حجاب نہیں پہنا. میں بات کروں گا کہ یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. میں اکثر اس لیے بات نہیں کرتا کہ کہیں کسی کی ٹھکائی نہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ جو اسرائیل میں جو ان کی سیکرٹ سروس ہے، اس میں قادیانی مرزئی بہت سارے لوگ موجود ہیں. اور یہ خاتون جو آج سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ ہمیشہ ہی لابنگ کرتی رہی ہے. اور یہ بھی اوبیسلی یہودی لابی ہے. آپ نے وہ سٹیٹمنٹ سنی ہوگی، بڑی وائرل ہو رہی ہے. اوسی بھائی تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں اور پھر باقی لوگوں کو ہم اس میں انگیج کرتے ہیں. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اوسی بھائی؟ تھینک یو. جی وہ گئی تھی، شہباز شریف نے اسے بھیجا تھا، اور جو وہ ایک اینکر تھا اسے بھی فلسطین اسرائیل بھیجا تھا. جی جی اوسی بھائی. جی السلام علیکم جناب سارے بھائیوں کو. تو فہیم بھائی، میں نے کوئی کویسچن پوری طرح آپ کا نا کیپچر نہیں کیا. آپ ذرا کویسچن ذرا. میرا کویسچن
बल्कि मुर्शद भाई जब अर्ली ऑन बात कर रहे थे कि ये सारा कुछ बाय डिजाइन ही चल रहा है ना इस वक्त, और एक पाकिस्तानी सो कॉल पाकिस्तानी औरत आके स्टेटमेंट देती है कि इसराइल के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, वो आपने देखा होगा। जी और जी वो बिल्कुल ये बाय डिजाइन ही सारा कुछ हो रहा है ना। और वो खातून जो उनसी हैं, ये पहले भी मेरे ख्याल में जो बिल्कुल आबिद भाई सही कह रहे हैं कि लॉन्च की गई थी शहबाज शरीफ के दौर में। वो अहमद समथिंग है जो एंकर जाके मिला भी था उधर। तो ये आपको पता है कि तकरीबन 1800 के करीब जो मरजई है वो इसराइल की क्या मिलते हैं सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम करते हैं। जी नेशनल है और बिल्कुल सही जी। ये भी उसी का एक तरह से हिस्सा है। थोड़ा सा आपकी क्या ओपिनियन है, फिर बाकी लोगों को हम लेके आते हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल फहीम भाई, ये काफ़ी आपको पता है मुशर्रफ दौर से अगर पाकिस्तान के तनाज़र में आप देखें तो मुशर्रफ दौर से ही लॉबिंग शुरू हो गई थी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ ने इसराइली सफ़ीर को जो है पाकिस्तान में बैठने की इजाज़त दी थी। और आपको पता होगा शायद इस बात का कि इसराइल का सफ़ीर आज अमेरिकन एम्बेसी में बैठता है पाकिस्तान में। तो ये जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं ये तो फौजियों ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दी थी। फिर इनके जो फॉरेन अफेयर के जो मिनिस्टर थे, तो उस वक्त टर्की के अंदर जो हमारे महमूद कसूरी था आपका, उसके साथ मीटिंग हुई थी। तो इट्स ऑल बाय डिज़ाइन। कहने का मतलब है कि हमारे GHQ है, ठीक है जी, हमारे फौजी जर्नेल दूसरे अल्फाज में कह लें, या टक्के टोकरी हमारी इस सरजमीन के मफाद को बेचने वाले, ठीक है ना, 1857 से लेके अभी तक, ये तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड थे ना उनके साथ, ठीक है। तो जो ये करते रहे हैं, यानी कि हर दौर के अंदर एक सियासी पॉलिटिकल फेस को इस्तेमाल करके किसी ना किसी तरीके से इसराइल जो है उसको रिकग्नाइज करवाया जाए, राइट। तो ये तो एक लॉबिंग यहाँ पे होती रही। बाकी अब इसराइली जो एक डिज़ाइन है, ठीक है सर, उन्होंने सऊदीया को यूज़ किया, राइट। उनके पास दूसरी पाइपलाइन भी थी। सऊदीया को जैसे उन्होंने किया, इस चीज़ पे कन्विंस किया कि जो पेट्रो इकोनॉमी है, आने वाले 15-20 साल के अंदर जो पेट्रो इकोनॉमी है, वो पेट्रो इकोनॉमी एवेपोरेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी जगह पे आपको एक अल्टरनेटिव मॉडल चाहिए। तो उस अल्टरनेटिव मॉडल के तौर के ऊपर न्योम प्रोजेक्ट जो है, ठीक है ना, बेसिकली ये जायोनिस्ट का प्रोजेक्ट है, जो न्योम सिटी हरमल शेख के सामने बना रहे हैं जो, ठीक है। तो ये उनको उस तरीके से उन्होंने कन्विंस किया है, राइट। तो बात ये है कि ये तो है बाई डिज़ाइन ही है, लेकिन एक मेरी इसमें ना बड़ी फहीम भाई एक डिफरेंट मेरी एक ओपिनियन है इस इशू के ऊपर। आप देखें कि कोई भी जब तहरीक होती है या कोई भी जो मूवमेंट होती है, वो अपने जब एंड्स को मीट कर लेती है, तो उसके अंदर वो उस तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि एक थ्रस्ट नहीं बाकी रह जाता उसके अंदर, ठीक है। इसराइल यानी कि एक आप जैसे देखें जिस तरीके से ये यानी रॉथस्चाइल्ड, सबको पता है, राइट, कि उनके सरमाए के साथ उनकी जो सारी लॉबिंग थी, ठीक है, उसके बलबूते के ऊपर इसराइल। और अगर आप रॉथस्चाइल्ड के भी बैकएंड पे चले जाएं, राइट, यानी रॉथस्चाइल्ड ने इतनी पावर कैसे ग्रैब की, ठीक है ना, दैट्स द क्वेश्चन। कि रॉथस्चाइल्ड जो कि एक आप दूसरे अल्फाज में समझ लें कि एक बेसिकली ये लफ्ज़ ही ऐसा है कि गाली है इसका, अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएं तो ये एक गाली है, ठीक है ना, एक ताना है, एक गाली है रॉथस्चाइल्ड, ठीक है। रेड शील्ड इसका मतलब है, यानी कि तोक इनके गले में जो डालते थे, आपको पता ही होगा 15th सेंचुरी में। तो रॉथस्चाइल्ड ने जिस तरीके से इन्होंने जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ जो इन्होंने मॉडर्न फाइनेंस
इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, कि सोने के बदले ये जो जाली करेंसी, और फिर उस जाली करेंसी को इन्होंने इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 टन सोना पड़ा और मैंने 10 टन सोने के नोट इशू कर दिए, राइट। इन्फ्लेशन कैसे होता है आप देखें ना, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी यानी कि 15वीं 16वीं सदी से ऑनवर्ड यही चलती जा रही है। तो एनीवेज कहने का मतलब है कि ये पूरा एक फ्रेमवर्क इन्होंने डिजाइन किया, डिजाइन करके रोथस्चाइल्ड आया, रोथस्चाइल्ड ने ये सारी यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो थी उनको लॉबिंग की, ठीक है, उनको कर्जे दिए, ठीक है। तो ये इसमें एक डिजाइन नजर, लेकिन इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना फहीम भाई, इसमें बड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समझता हूँ कि बल्कि ये हिस्ट्री हमें ये चीज हमें बताती है कि जब भी कोई तहजीब अपने इर्तिका के इंतहा पे पहुंचती है, ठीक है ना, एवोल्यूशनरी उसका जो एक समिट पे पहुंचती है, और उसमें अगर खुद एहतसाबी का अमल ना हो, ठीक है, तो वो तहजीब या वो कौम या वो मुआशरा डीजनरेट हो जाता है, ठीक है ना। ये आप समझ लें कि ये तारीख का या फितरत का एक असूल है। अभी जो इसराइल में हो रहा था ना, अभी ये हमास की, जब भी हमास ने अटैक किया इनके ऊपर, इससे थोड़े अरसे पहले आप इनके करंट अफेयर्स देखें, इनमें क्योंकि इनकी थोड़ा सा जो जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी इनमें ताकत आ गई, थोड़ी सी स्टेबिलिटी इनके अंदर आ गई, थोड़ा सा उस तरीके से यानी कि जो आम माशरों के डायनामिक्स हैं उसकी तरफ से जाना शुरू हो गए, ठीक है ना। वो जो नजरिया था, नजरिए की जो तपिश थी, वो जो एक जिसे कहते हैं कि मादा परस्ती से थोड़ा हट के एक जो आपकी स्पिरिचुअलिज्म था, वो ज्यादा डोमिनेट था इस तहरीक के अंदर, इवन सिंस द बर्थ ऑफ इसराइल। लेकिन अब जाके वो इनका डीजनरेट हो रहा था, ठीक है। करप्शन के स्कैंडल्स इनके आ रहे थे, अब ये नेतन्याहू को देख लें आप, करप्शन के इनके स्कैंडल्स, इस तरीके से ये चीजें सामने आ रही थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम एक पैलेस्टाइनियंस के लिए भी, पैलेस्टाइनियन हाँ उस एज पे हैं अब जिस एज पे कभी आज से 2 या 3 सदियां पहले यहूदी थे, तो उनके अंदर वो एक ज्यादा इसे कहते हैं ना मूवमेंट के अंदर मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इसको टाइम देते हैं ना थोड़ा सा यहूदियों को, आज भी मैं कहता हूँ, यानी मेरा एक अपना पॉइंट हुआ कि इसको अगर ये टाइम दें थोड़ा सा, तो ये मुआशरा आने वाले कुछ, इनको सब्र तो करना पड़ेगा पैलेस्टाइनियन को, लेकिन ये डीजनरेट होगा, ठीक है। और इसकी डीजनरेशन के अंदर जो आपके पता नहीं अब यहाँ हमारे ब्रॉड पे कौन बैठा है, अंदर इनके जो बैठे हैं ना हमारे लोग, ठीक है ना, उस डीजनरेट जब इनका मुआशरा होगा, उसके ऊपर उन वीक पॉइंट्स को ना कैपिटलाइज करें। दैट्स द वे यू कैन, जिसे आप कहते हैं ना कि कंटेन द ज्यूइश पावर। ओवर टू यू सर। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हो, इसे मैं बीच में एंगेज करूं। वासे भाई, बात ये है, जो सवाल शुरू हुआ था मुर्शिद भाई से, जो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बीच में आगे चले, मैं क्योंकि बाकी लोगों को भी एंगेज करना है इसलिए सवाल शुरू हुआ था कि ये जो कुछ भी हुआ है, ऑब्वियसली इसके लूजर तो हमेशा ही फलस्तीनी रहेंगे क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, एवरी नेगेटिव हैज इज पॉजिटिव। पॉजिटिव ये है कि बहुत ज्यादा लोगों में एंटी इसराइल एक मूवमेंट बनी है, और जैसे बड़ी तेजी से पूरी अरब नेशन इसराइल को मानने जा रही थी, स्पेशली सऊदी अरेबिया, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं तो वो एक रखना नजर आया है। तो वासे भाई, आपने मुर्शिद भाई की बात सुन ली, बोस्टन में रहने वालों की भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, अब आप सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? ओवर टू यू। जी जय साहब, आप मुझे कह रहे नहीं, मैं ये वाजिद भाई से, वाजिद भाई आप वासे भाई नहीं है? मैं एक सेकंड में कंफ्यूज कर रहा हूँ। वाजिद हफीज बड़े देर से बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना तारुफ भी नहीं करवाया और सुन रहे हैं। जी बड़े वाजिद भाई फहीम भाई, मैं एक ये सेकंड एक बात कर लूं, फिर मैं मुझे दूसरी लाइफ से भी बुला रहे हैं, 2-3 दफा जी बुलाया जी 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 मुझसे आप बात करें, फिर बेशक आप चले जाइएगा, हाँ, कोई मसला नहीं। जी जी बोलिए। सॉरी वाजिद भाई। अच्छा, ये ओसी भाई ने जो बात की ना बड़ी, इसको मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं। ये असल में
یہ رچ ڈیڈ فیملی اور اس طرح کی اور جتنے بھی یہ بینکنگ کے سیکٹر میں جتنے بھی لوگ ہیں، اصل میں اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک قصہ ہے چھوٹا سا. جو یہودی ہے نا، ان کا بلیو ہے کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کو سود نہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. ہاں، غیر یہود کو چونکہ وہ انسان ہی نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں ان کو تو قتل بھی کر سکتے ہیں، ان کو آپ سود لے دے بھی سکتے ہیں. تو جو یہ تھے نا، کرسچینٹی تھی، چونکہ ان کا ہولڈ تھا یورپ کے اندر کرسچینٹی کا، تو کرسچینٹی میں تھا کہ وہ تو سود وہ آپس میں سود لین دین کا کام نہیں کر سکتے تھے، بلکہ سود جو لے گا وہ اس کو گناہ گار ہوتا ہے. تو انہوں نے جو تھا نا، یہودیوں نے یہ ان سے معاہدہ کیا چرچ سے کہ ہم آپ کو سود میں دے دیں گے، آپ آپس میں سود نہیں دے سکتے، آپ ہمیں سود دے دیجیے گا. اب اس سے کیا تھا، وہ ان کو گنہگار سمجھتے تھے، سود پہ پیسے لیتے دیتے تھے، بینکنگ کا کام کرتے تھے. اور یہ اپنے بندوں کو، یہودیوں کو آج بھی بغیر سود کے چیز قرضہ یا جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے دونوں کی، یعنی آپ کہتے ہیں نا وہ میرج آف کیا کہتے ہیں اسے، کنوینئنٹ، یا یہ انہوں نے کی. اور یہ آگے چلے گئے، اور وہ جو ہے نا وہ اس فیکٹری میں پیچھے رہ گئے. یہ تو ان کی بات کو آگے بڑھا دیا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، مجھے آپ لوگ جی اتنا. مرشد بھائی آپ آتے رہا کریں، بہت ضروری ہے، آپ کا تھاٹ پروسیس بھی بیچ میں آنا چاہیے. اچھا، جو واجد بھائی، میں پہلے وہ آپ کو واسع بھائی سمجھ رہا. مرشد بھائی اوور ٹو یو. چلیے جی، السلام ایک چھوٹا سا سوال ہے مرشد بھائی سے جاتے جاتے. علیکم. جی 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 پچھلے سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ جس طرح قادیانی کی بات ہو رہی تھی، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کچھ ہے کوئی ایسی عناصر، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور جو لاسٹ جو ہمارا بڑا گیا ہے یہاں سے چھوڑ کے، اس کے خلاف بھی کچھ باتیں ہوئی تھیں، اور شاید وہ جو خادم رضوی اس نے کی تھی یا کس نے، لیکن اس کے بعد کافی اس نے پھر اس کو کور اپ کرنے کے لیے ایک محفل میلاد بھی رکھی تھی. کچھ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اس پوائنٹ کو میں میں بالکل، ذاتی طور پہ جی سوری بات کریں مرشد بھائی. نہیں آپ کا. نہیں اچھا، آپ ہی میں آپ ذاتی کریں، طور پہ میں جو میرا میں پوائنٹ. نہیں آپ بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بات کریں. اچھا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو اس لیول پہ لوگ آ جاتے ہیں نا، پاور کے شوقین بنتے ہیں اور کوریڈورز آف پاورز میں آ جاتے ہیں، یہ مذہب کو یہ ایک صرف ایک ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں. خانہ کعبہ یہ جاتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ عوام کو بیوقوف بنانا ہے. خانہ کعبہ کی چھت پہ میں نے نذان دی، وہ مشرف بڑا کہتا ہوتا تھا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابو جہل جو تھا خانہ کعبہ کے اندر ہی سو جاتا ہوتا تھا. تو یہ اس لیول پہ جب بندہ پہنچتا ہے نا، یہ قادیانی بھی ہوں تو قادیانیوں سے اگر ان کا مقصد پورا ہوتا ہوگا تو ان کا وہ کام کریں گے، ادروائز وہ قادیانیوں کو بھی دھوکہ دے دیں گے اگر ہوں گے. تو یہ دہریہ کہہ لیں آپ ان کو، یہ سارے مذہب کے خلاف ہوتے ہیں، بلیو ہی نہیں کرتے. یہ مرنے پہ بلیو کرتے ہو تو یہ حرکتیں کریں جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں. میرا تو یہ تھنکنگ ہے. جی اچھا واجد بھائی، میرے خیال میں اس سوال کو تھوڑا سا میں اوسی بھائی نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ویسٹ میں ایک سینٹیمنٹ بن رہا ہے. مجھے یہاں پہ آئے ہوئے بلکہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے، اوسی بھائی مجھے کلیئر کیجیے گا اگر میں کہیں غلط پہ ہوں. ویسٹ میں میں 1986 میں آیا تھا یہاں پہ. 86 میں جو برٹش ویلیوز تھیں، ان کا فیملی سسٹم بہت سٹرونگ تھا. مثال کے طور پہ اگر میں بس میں سفر کر رہا ہوں اور اگر کوئی بوڑھا بس میں چڑھتا ہے تو کوئی بھی نوجوان نسل ہو، میں دیکھتا تو وہ اٹھ کے بوڑھے کے لیے سیٹ خالی کر دیتے تھے. اور ان کا کلچرل ویلیو بہت سٹرونگ تھی. تو ابھی یہ اتنا ڈکلائن ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ اوبیسلی 15-16 سال کی لڑکیاں بچے بھی پیدا کر لیتی ہیں، سنگل مدرز بھی ہو جاتی ہیں، اور ان کے بچے بہت زیادہ روتھ لیس ہیں. تو وہ جو ایک کسی طرح سے فیملی سسٹم کہہ لیں یا کرسچینٹی کا گرپ تھا، سنڈے کے سنڈے یہ چرچ میں بھی جاتے تھے، لیکن وہ بڑی بری طرح گرا. جو اوسی بھائی نے بات کی ہے نا کہ میں نے، اگر آپ کو یاد ہو جب حماس نے اٹیک کیا تھا تو وہاں پہ بہت سارے لوگ انہوں نے بھاگتے دکھائے تھے جو پارٹی میں تھے. کوئی پارٹی ہو رہی تھی، اوپن پارٹی،
اور لوگ ڈانس کر رہے تھے، سیلیبریٹ ناچ کود رہے تھے اور ان کو بھاگتے دکھایا گیا. تو میرے لیے تھوڑا سا حیران اس لیے تھا کہ جہاں پہ جو جوئش ہیں جو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اپنے جو ہونے کی وجہ سے ان کی اکانومی تگڑی، انہوں نے بہت زیادہ اس پر سرو کیا ہے، لیکن ان کی پارٹیاں تو بالکل انگلش پارٹیوں کی طرح تھی. تو اس کائنڈ آف وہ بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنے کلچر سے بھاگ رہے ہیں. ہمارے ملک کا بھی سب سے بڑا ڈائلاما یہی ہے کہ دین تو بڑی دور کی بات، ہم بالکل کلچر سے ہٹ رہے ہیں. تو کیا پوری دنیا بھی اس کی شکار ہو رہی ہے؟ واجد بھائی اوور ٹو یو، آپ اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو آپ کو ویلکم ہو گیا سر. تھینک یو سر میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو کلچر ہے وہ تو فیملی کلچر تو ٹوٹ گیا ان کا جو ہے. چرچ میں بھی لوگ جاتے ہیں تو وہ سنڈے کبھی جو بوڑھے لوگ ہیں، پرانے اولڈ لوگ ہیں، وہی جاتے ہیں. باقی جو نئی جنریشن ہے تو وہ تو جاتی ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا جو لابی ہے، اسرائیلی لابی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے یوکے میں ہے، لیکن ان کا آپ کو پتہ ہے علیحدہ رہن سہن ہے، علیحدہ ان کی مارکیٹیں ہیں، علیحدہ ان کی شاپنگ مال ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے. وہ ہم سب سے ان سے بھی ڈفرینس ہے، ہمارے سے بھی ڈفرینس ہے بالکل یو کے اندر. خاص کر مجھے یو کے کا پتہ اتنا آگے پیچھے نہیں پتا، لیکن یو کے اندر یہ ہے. تو دوسرا جو آپ فیملی ویلیو تو یہاں پر ہے ہی نہیں. جو بچے ہیں 18 سال کے 16 سال کے بعد، تو آپ کو پتہ ہی ہے 18 سال کے بعد یہاں پر تو جی ہر واجد بندہ بھائی، اپنا انڈیپینڈنٹ ہے. واجد بھائی میرا بھی یہی سوال تھا. میں بھی یو کے میں ہوں. جی جی میرا بھی یہی سوال تھا کہ جو اوسی بھائی نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ جو اسرائیل کا کلچر ہے جو بڑا اسٹرانگلی اسرائیلی ایک ریلیجس بیس تھا، وہ ٹوٹ رہا ہے. جو اصل میں نے تو صاحب میں آپ کی طرف ایک منٹ میوٹ کر لیں، میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو سوال یہ تھا، چلے اس طرح کرتے ہیں کہ واجد بھائی اس پہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں تو پھر میں باقی لوگوں کو انگیج کروں. اب باقی میں تھوڑا سا مصروف ہی ہوں، آپ باقی لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں. جی نیز آپ بھائی بھی صاحب. آپ کے نیز بھائی بھی آ گئے سر جی، اوپر بیٹھے جی ہوئے جی جی نظر نہیں آئے. میں لالا کی طرف آتا ہوں. پہلے میرے بھائی راجہ صاحب، آپ نے ساری گفتگو سنی. آپ بھی یو کے میں رہنے والے ہیں، آپ بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ بتائیں کہ معاشرتی ڈکلائن تو آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے ویلیوز جا رہی ہیں. اور اوسی بھائی نے یہی کہا کہ اسرائیل میں بھی یہ جو پوری دنیا میں ایک کلچرل ڈکلائن ہے وہاں بھی نظر آ رہا ہے. تو ان اے وے یہ ان کی کمزوری ہے، جتنے وہ باہر سے اسٹرانگ نظر آئے اتنے ہے نہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ راجہ صاحب؟ سر میرا سوال ایک لے لینا تو پھر سارے بھائی نال ہی جواب دے دیو، راجا جی صاحب بھی دے دیں. چوئی صاحب دے دو سوال سر. فہیم بھائی، عابد بھائی، اسرائیل تے جنی بھی گل ہوئے نا وہ تھوڑی ہے. بہت اچھا ٹاپک تسی چھڑیا ہے، کیونکہ اسرائیل ہے جڑا او ملوث ہے عمران خان دی حکومت گران وچ. امریکہ، انڈیا، یورپ یونین تے اسرائیل، اے چارے نے نا جڑے انہاں رل کے عمران خان دی حکومت کرائی ہے. ٹھیک ہے. تے اے ہون بھی نہیں چاہتے کہ خان دی حکومت آوے تے نہ انہاں نے بنن دینی ہے. ٹھیک ہے. تے راجہ صاحب اس گل نال اتفاق کرتے ہیں یا دوجے بھائی بھی اتفاق کرتے ہیں؟ میں واقعی گل صحیح ہے جڑی میں کیتی ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل چوئی صاحب. رائے صاحب اب آپ ان میوٹ کریں. چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اصل کلپرٹ بالکل یہ اسرائیلی لابی ہی ہے جو یہ سارا کام کروا رہی ہے. اس کے پیچھے بھی انہی لوگوں کی حرکتیں ہیں. رائے صاحب اوور ٹو یو سر. تھینک یو. جی تھینک یو فہیم صاحب. چودھری صاحب کی بھی بات اپنی جگہ صحیح ہے، پر جو کلچرل بات آپ نے کی نا، جو کلچر ہے ان کا، یہ بیسکلی آپ صحیح کہتے ہیں. میں بھی میرا 79 یا 80 میں آیا تھا، میرے دادا پہلے آئے تھے، پھر والد صاحب. تو یہ بیسکلی نا جو کیپٹلزم، وہ جو اوسی صاحب نے بات کی نا، یہ کیپٹلزم جو سٹارٹ ہوا، یہ یہودی تھے نا، زائنسٹ جو تھے، روس چارڈ اور یہ دوسرے لوگ جو تھے، یہ جرمنی کی بیسکلی نا وہ جو یہودیوں کے جو بھی ہے یہ گروپ تھا،
یہ اپنے مذہب سے بھی ہٹے، جو پتہ جو وہ ٹورا یہودی ہیں وہ تو صحیح پراپر یہودی وہ ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو یہ تھوڑے سے کہتے ہیں نا اپنے دین سے ہٹے، اور پھر بیسکلی جو کرسچینٹی ہے یہ تو پتہ ہی صحیح کہتے ہیں نا انڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکی، کیونکہ یہ سٹارٹ سے جو جوش کہتے ہیں نا اس کا انفلوئنس تھا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا جوڈزم کا نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ہسٹری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، ہم بے شک غلطیاں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یہ پر ہمارا جو مذہب ہے یہ کافی نا انڈیپینڈنٹ اور کیا کہتے ہیں یہ اس کی فنڈیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے نا وہ ایک ریورٹ تھا میرا کینیڈا کا وہ امام ملک کو مانتا تھا، وہ کہتا تھا ابھی بھی ہے میرا وہ کہتا ہے کہ یہ امام ملک پتہ ہے ایک اسکالر ہیں ہمارے مسلمانوں کے، اینی وے وہ کہتا تھا کہ جو ہے نا اسلام اس کے اس فنڈیشنز آر the strongest although the Muslims are not that strong but the foundational grounds of Islamic کیا کہتے ہیں اسلامک پرنسپلز are very strong۔ تو ہمارے مذہب کی تو کہتے ہیں نا بنیاد بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو خلیفہ راشدین ہیں یہ ہوا ہے، بے شک تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے سنی شیعہ میں یہ وہ، پر بیسکلی جو ہمارے ریچولز ہیں ہمارے جو پرنسپلز ہیں وہ سیم ہیں۔ یہ کرسچینٹی میں یہودی تھے نا سٹارٹ سے جوڈزم کے جو ریبائز ان نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا، تو یہ جو کرسچن ہے یہ تو سٹارٹ سے کہتے ہیں نا ڈیول پرسنالٹی رکھتے ہیں، وہ جب یہودی ان پر پریشر ڈالتے ہیں پھر یہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، پر ہم مسلمان تو سٹارٹ سے کہتے ہیں نا وہ اپرائٹ تھا، اصولوں پر مرتا تھا یہ وہ، جیسے صلاح الدین ایوبی تھے اور جو بڑے بڑے کہتے ہیں نا ہمارے لیڈر آئے ہیں تو گئے ہیں، تو یہ تو بیسکلی یہ جب آٹومن امپائر کہتے ہیں نا ڈسنٹگریٹ ہوا تباہ ہوا، یہ انگلینڈ نے تباہ کیا نا، اس کہتے ہیں نا اس وقت سے لے کر آج تک یہ تفریق پیدا ہوئی، یہ نیشنلزم اور پیٹریزم اور یہ وہ علامہ اقبال نے کافی لکھی ہیں نا یہ باتیں کہ بیسکلی اسلام میں یہ تصور نہیں تھا کہ مسلمان سے لڑائی جھگڑا کرے اور یہ، کیونکہ ہم تو ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتے تھے، ایک ہمارا مسلم راجہ امہ تھا راجہ اور صاحب ایک کہتے ہیں نا راجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، راجہ صاحب تو میرے برا یہ ہمارا ڈفرنٹ ہے، ہمارا راجہ صاحب میرے ڈفرنٹ ہے۔ میرے برا جی میرے جی برا جی تسی جی 15 کونے ٹچ جی کر رہے ہو میری جی ڈبیٹ ہی جی ساری تو سجے سولما کبے کونا یہ ہے جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں بیسکلی اینی وے ہوں جڑے اینڈ ریزلٹ ہے جو چودھری صاحب نے بات کی یہ بھی صحیح ہے۔ عمران وہ کہتے ہیں نا وہ بیسک وال جا رہے تھے نا جو اوریجنل اسلامک ہسٹری ہے، تو جو زائنس لوبی ہے وہ نہیں پسند کرتی، یہ سر جی جوڈزم راجہ صاحب سیپریٹ چیز ہے، سوال زائنزم راجہ صاحب سیپریٹ میرے چیز ہے۔ برا جی جی سوال اے سی جی کہ جڑا اوسی جی بھائی نے بھی چکیا سی کہ پہلے سوال تو شروع جی ہویا سی کہ اس لیے بہت زیادہ پوری دنیا دے وچ فلسطین دے حق وچ لوگ نکل رہے ہیں، گورے نکل رہے ہیں، تہاڈے جی شہراں چ لوگ نکلے ہیں، تے اے جی ایک وجہ نال کیا جڑا مڈل ایسٹ سارا منن چلیا سی جڑا اسپیشلی سعودی عربیہ اودے وچ دیر لگے گی، اس تو بعد نواں سوال پیدا ہویا سی اسی بھائی نے کیا ہے کہ ٹیکنیکلی جس طریقے نال جڑے مطلب جوئی سن انہاں دی جڑی اپنی ویلیوز ڈیکریز ہو رہی ہیں جس طرح یو کے دی ویلیوز ڈیکریز ہو گئی ہیں، جس طرح باقی کنٹریز دی ویلیوز ڈیکریز ہو رہی ہیں، تے اے بھی ایک بڑا بڑا رول سی، اے آپ ہی انہوں نے کچھ نہ کچھ ڈگنا سی، انہوں نے اے گل کیتی ہے ویلیوز دی وجہ نال۔ تسی ایرے تے جواب دو، پھر میں ماسٹر صاحب ول جاواں گا، جی پھر بالکل لالا ظاہر ہے، عنایت اللہ ایرے تے ڈیٹیل نال گل جی کرن گے۔ صحیح ہے بالکل یہ تو اگریبل ہے، اس سے تو کوئی کہتے ہیں ڈفرینس اوپینین نہیں ہے، بالکل صحیح گل ہے انہوں نے بالکل اگری کرنے ہیں 100% اگریمنٹ۔ چلو ٹھیک ہے۔ جی صحیح اچھا ہے جائیں راج صاحب جی راج صاحب بالکل میں یہ ہن تو صحیح اگے ہے، جا رہا، ویلیو سسٹم ظاہر ہے وہ تو تسی ہن میوٹ کر لو۔ جاؤ جاؤ پلیز۔ ہاں ٹھیک ہے صحیح ماسٹر صاحب تسی ساری گفتگو سن لئی، اوور ٹو یو ماسٹر صاحب، تسی کی کہندے ہو، پھر عنایت اللہ، پھر ساڈے ہوسٹ۔ السلام علیکم جی سر جی بالکل یہ اسرائیلی لابی جڑی دیکھ لو تسی فلسطین چ ظلم کر رہی ہے نا، بچے ہسپیٹل وچ دھماکے کر رہے ہیں، بچے زخمی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں،
ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਮਾਦ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸकी ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ